تو اگر سعد حسین رضوی حکومت میں آتے ہیں تو کوئی بھی ملک یا کسی اسٹیٹ سے اسٹیٹ لیول پر گستاخی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو سعد رضوی کا رد عمل کیا؟ سے رستہ نہ دیا گیا تو پھر اور رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر اور رستے نکلتے. سعد حسین رضوی صاحب سے ایک پرسنل سوال ہے کہ ان کے خلاف ایک چیز مہم چلتی ہے، کبھی پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کبھی نون لیگ والے کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی ان کو استعمال کر رہی ہیں. ذاتی طور پر سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کو زیادہ ناپسند کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کو زیادہ نام؟ دیکھو، میرا نام کلیم اللہ اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پاکستان میں ہونے والے ایسے سوالات جو اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ جاننا چاہتی ہے، اور تحریک لبیک پر جو سوالیہ نشانات ہیں وہ سوالات جاننے کی کوشش کریں گے. اسی حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے قبل؟ اللہ کا شکر ہے. ایک تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ صاحب، جو یوتھ ہے جس ہم ایجوکیشنل سسٹم میں پروان چڑھتے ہیں اس میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے مذہب سے بالا تر ہو کر سیاست کرنی ہے. سیاست اور جو اسلام ہے دو مختلف چیزیں ہیں، تو اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعہ ہی مذہب سیاست سے الگ پہلو ہے یا دونوں اکٹھی ہیں؟ ہو سکتا ہے جو سیاست ہے وہ مذہب سے دور ہو لیکن دین سے دور نہیں ہے، اور اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور اسلام مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. اور اقبال کہتا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزیت. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی کہیں ان کی سیاست سے ان کا دین دور ہوا ہے تو وہاں اس کا انجام کیا نکلا ہے. تو دین جو ہے نا، یہ سیاست جو ہے یہ دین کا ایک لازمی جز ہے. اچھا، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو نوجوان یوتھ ہے، ان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو اسلامی اصول ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم اس موجودہ دور میں، ماڈرنائزیشن کے دور میں ترقی نہیں کر پاتے. یہ اسلام کسی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں. اسلام بے حیائی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسلام بے راہ روی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اسلام ظلم کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اسلام اور ان سارے چیزوں کے اندر جو انصافی بددیانتی ہے اس کی راہ میں ایک حائل ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس کا نام ترقی یہ کہتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے. وہ ترقی یہ کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اسلام پوچھتا ہے، لیکن اسلام حق دیتا ہے، اور اسلام ہر وہ چیز دیتا ہے جو انسان کے آزادی اور اس کا بنیادی حقوق ہے وہ اس کے دروازے پر دیتا ہے. اچھا، آپ کی جماعت کے بارے میں سب سے ایک اہم سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اسلامی قانونوں کے ساتھ، اسلامی نظام کی نفاذ کے ساتھ ساتھ وہ یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کر سکیں گے؟ دیکھیں، جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وفود بھیجے بین الاقوامی، اور حضور کے خارجی جتنے بھی معاملات ہیں خارجہ امور کے، ان میں، اور مجھے یہ بتائیں کہ کس نے کہا ہے کہ جو اپنے دین پر چلے وہ خارجہ معاملات نہیں رکھتا؟ آج تک یہ مغلیہ دور تک پوری دنیا کے ساتھ ہمارے خارجی معاملات رہے. اسلام اور اسلام کے اندر ایک مکمل یہ چیزیں موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ خارجہ معاملات سارے استامن اسلامی ممالک کے موجود ہیں، یورپ کے ساتھ موجود ہیں، باقی سے ساتھ موجود ہیں، تو فلسطین کے اندر ظلم بند کروا دیے؟ بالکل بھی نہیں. تقریباً استامن اسلامی ممالک ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے. تو معاملات کا مطلب تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تعلقات ہوتے ہیں برابری کی سطح پر. امریکہ وہاں سے کہے اور ہم یہاں سے یس جرنل کہیں، یس جرنل کہیں یا یس سر کہیں، مشرف کو کہے کہ جناب یہاں پہ مجھے ہوائی اڈے چاہیے تو وہ آگے سے یس سر کہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. خارجہ تعلقات کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پاور رکھتے ہیں، ہم اپنے وطن رکھتے ہیں، ہماری چیزیں ہمارے اصولوں اور ہمارے ضوابط اور ہمارے روایات اور ہمارے مفادات کے حق میں جو ہوں گی وہ ہم کریں گے، اور وہاں سے وہ جو کہیں یہاں سے ہم مان لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خارجہ تعلقات نہیں ہوتے، یہ تو اور کسی کو چیز کا نام ہے. خارجہ تعلقات یہ ہیں کہ وہ اپنی سطح پر اپنی حدود میں اور ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے تعلقات قائم رکھیں. اور دنیا مانتی ہے زوروں کو، کمزوروں کو کبھی آج تک کسی کے تعلقات. آپ نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ چھوٹے ممالک ہیں پاناما، ان سے تعلقات بناؤ، یہ چھوٹا مالدیپ سے کوئی تعلقات بنائے، یہ کمزور ممالک جس طرح چھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں تعلقات بناؤ امریکہ سے، چین سے، اور اس سے رشیا سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی پاور ہونی چاہیے، ہماری ریاست، ہمارا ملک، ہمارا وطن اتنا دم خم والا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اتنی دم خم ہونے چاہیے کہ وہ آپ سے لوگ خواہش کریں کہ آپ سے تعلقات بنائیں. کمزوروں سے تعلقات کون بناتا ہے؟ آپ اپنے اندر افغانستان کا جو ہے وہ ایک دیتے ہیں کہ یہ افغانستان نے دیکھیں تمام جتنے بھی یورپین ممالک ان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گیا، اب کوئی آرگنائزیشن وہاں پر ورک نہیں کر رہی، ان کی معیشت بیٹھتی جا رہی ہے، تعلقات ختم ہو چکے ہیں. دیکھیں افغانستان کے تعلقات ختم نہیں ہوئے،
وہ تو ابھی بھی جاتے ہیں یورپی ممالک میں دورہ کرنے اور سارا کچھ. وہاں مسئلہ اور ہے کہ ان کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ صرف اسلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، اس نظام کی وجہ سے. اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ پوری دنیا میں یہ ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے. کیا وہ افغانستان والے مر گئے؟ بالکل بھی نہیں. افغانستان میں کیا بھوک ہے؟ بالکل بھی نہیں. افغانستان میں کیا عدل نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. آپ، میں نے تو آج تک گیا نہیں، آپ کے ذریعے اور یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ہمیں بھی خبر، اخبارات کے ذریعے وہاں پہ کیا بد امنی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں کیا اپنے حقوق کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں مل رہی. تو جب مل رہی ہے تو وہ تعلقات بھی بنا لیں گے، لوگ ان کے قدموں میں بھی آ جائیں گے جب وہ اپنے ملک کو سنوار لیں گے. اچھا، جو باقی پارٹیز کے ورکر ہیں ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ تحریک لبیک کو ووٹ کیوں نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی شدت پسند یا انتہا پسند جماعت ہے، یہ ہر وقت یہ کہتی ہے ایٹم بم چلا دیا جائے یا کسی ملک پر ہم حملہ کر دیں. تو اگر سعد حسین رضوی حکومت میں آتے ہیں تو کوئی بھی ملک یا کسی اسٹیٹ سے اسٹیٹ لیول پر گستاخی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو سعد رضوی کا رد عمل کیا ہوگا؟ سعد رضوی کا رد عمل وہی ہوگا جو بابا جی نے کہا ہے کہ ہاں ہماری ہر اس سے جنگ ہوگی جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرے گا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ابھی تو ہم انتہا پسند ٹھہرے، ہم شدت پسند ٹھہرے، ہم جناب قدامت پسند ٹھہرے، سارے الزام موجود ہیں. آپ تو بڑے امن پسند ہیں. فلسطین کے اندر ان مسلمانوں کو ذبح ہوتا دیکھتے رہے، یہ امن پسندی ہے؟ ان کے لیے جناب آج تک کوئی عملی اقدامات نہ کر سکنا، یہ امن پسندی ہے؟ اس طرح کے امن پسندوں کی باری بھی جلدی آ جائے گی. ہم انتہا پسند صحیح، لیکن ہم حق بات تو کریں گے ہم تو. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جس نے ہماری حفاظت کرنی تھی، جس کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور اسلامی دنیا کا اسلامک ایٹم بم کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے ذریعے کوئی مسلمانوں پر ظلم بھی بند نہیں کروا سکے، تو کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ کل کو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ باری انہوں نے سب کی لگائی ہوئی ہے. باری باری عراق آ گیا، لیبیا آ گیا، افغانستان آ گیا، شام آ گیا، برما آ گیا، چیچنی آ گیا، بوسنی آ گیا، فلسطین آ گیا، لبنان آ گیا، اس کے بعد سیریا آ گیا، اور اب یمن آ گیا. تو باری تو سب مسلمانوں کی. ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کون کیا ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ تم کلمہ کیوں پڑھتے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ہمارا جرم نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ انسان کو دنیا کے اندر، معاشرت کے اندر جینا سکھاتا ہے رعب اور دبدبے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، این یدم وہم صاغرون، ان کو بنا کر. لیکن ہاں یہاں حالت یہ ہے کہ ہم مقروض بھی بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے، اور ہم قرضے بھی لے رہے ہیں، اور پھر ان کی باتیں بھی مان رہے ہیں، اور پھر جناب ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اپنے ہی قوم کے اندر اپنے ہی بندوں کو. ہاں مجھے بتائیں کہ فلسطین کے بچوں کے ٹکڑے کر دے اسرائیل، وہ انتہا پسند نہیں ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے. ہم اسلام کی بات کریں، ہم دہشت گرد ہیں. تو یہ اب ہماری جو اسٹیٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے خلاف کوئی صحیح اقدامات نہیں کر رہے. پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے انہوں نے دھرنا دیا، لیکن صحیح طرح مؤثر اقدامات نہیں ہو رہے. تو یہ پھر اس کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ تو فلسطین ان کے ایجنٹ ہیں بھائی، یہ تو ان کے ایجنٹ ہیں. آپ اگلے لائے عمل کی بات کرتے ہیں. ابھی ہم ناموس رسالت مارچ کراچی میں نکلا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر انہوں نے سر عام گولیاں چلا دی ہیں مسلمانوں پر. ابھی یہ کوئی مسئلہ بنا تھا یہ کالجز کے لڑکوں کا، جی جی، تو ان کے اوپر گولیاں چلا دی ہیں. تو یہ تو آپ کو حقوق کے لیے آپ کو کبھی باہر نہیں نکلنے دیں گے. یہ تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے. یہ تو یہاں فلسطین بنا کے رکھ دیں گے. یہ تو ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو قوم کو کبھی کسی سیدھی راہ پر گامزن میں ان کے حقوق کے لیے نہیں اٹھنے دینا. انشاءاللہ ہم موجود ہیں، اور جب تک ہیں آخری سانس تک جدوجہد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ. اچھا، نوجوان نسل میں ایک تاثر اور بھی پایا جاتا ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے وہ آج ماڈرنائزیشن زمانے کے ساتھ مل کر کیسے چلائے گی. معیشت بیٹھ جائے گی، ان کا آئی ٹی جو ٹیکنالوجی کا جو جتنا بھی سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ مدارس کے طالب علم ہوں گے، یہ وزارتیں ان لوگوں کو دیں گی جو دینی وابستگی رکھتے ہوں گے. تو پھر نظام تو بیٹھ جائے گا معیشت کا. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو جس سے متعلقہ وزارتیں ہوں گی وہ ان کو نہیں دی جائیں گی؟ جو آئی ٹی کی وزارت ہوگی وہ ہم حافظ قرآن کو تھوڑی دیں گے. ہم یہ تھوڑی ہوگا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت ہو اور وہ فواد چودھری جیسے شخص کو دے دیں. اس کا کیا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے؟ وہاں آپ نے سوال، کسی نے سوال نہیں کیا کہ کس کو کس کا اہل بنا دیا گیا. اور جناب یہ جو ملک کے اندر جن کو قانون کے کاف کے نقطوں کا بھی نہیں پتا، ان کو وزیر قانون بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو وزارت دفاع کا معنی نہیں جانتے کہ دفاع کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب داخلہ امور کو جانتے نہیں ہیں، ان کو وزیر بنا دیا. ایسا نہیں ہوگا ہمارے ہاں. ہمارا تو یہ ہوگا جو جس چیز کا اہل ہوگا، اور جو جس کا جتنا بڑا جناب اس کے اندر اس کی صلاحیت ہوگی اس کام کو چلانے کے لیے، تو اس کو چلائیں. اچھا، جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے انہوں نے بھی ایک بات کی تھی حکومت میں آنے سے پہلے کہ کسی بھی صورت میں آئی ایم ایف کا رخ نہیں کروں گا. لیکن جتنے بھی معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس قومی خزانہ ہے نہیں، تو مجبوراً ہمیں جانا پڑتا ہے. کیا ہم دیکھیں گے سعد رضوی جب حکومت میں آئیں گے وہ بھی آئی ایم ایف کا رخ کرے گے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف تو بڑی بات ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو قومی خزانہ موجود ہے،
پاکستان کے اندر جو خسارہ ہے وہ 4,500 ارب روپے کا ہے. مختصر جو 4,500 ارب جو پاکستان کا خسارہ آتا ہے بجٹ میں، وہ 4,500 روپے کہاں خرچ ہوتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. پاکستان کے اندر خزانہ ہے. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ IMF سے آج تک جو ہم نے قرضہ لیا ہے اس کی تفصیل کوئی بتا سکتی ہے حکومت کہ وہ کہاں خرچ ہوا؟ وہ کہاں گئے ہیں پیسے؟ وہ کس طرف گئے ہیں؟ IMF نے کس بنیاد پر دیے اور وہ کہاں گئے پیسے؟ اور ان کی تفصیل، وہ عمران حکومت ہو، نواز ہو، زرداری ہو، پیچھے مشرف ہو، جس نے بھی قرضے لیے ہیں، کب سے ہم قرضے لینا شروع ہیں، 90 کی دہائی سے بھی، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ موجود ہے ہمارے پاس اس کی تفصیل؟ جب نہیں موجود تو ہم تو یہ کریں گے، پہلے آ کر پہلے قرضوں کی تفاصیل دکھائیں گے قوم کو کہ یہ قرضے یہاں ہیں، انہوں نے کھائے ہیں اور یہ ہمارا خسارہ ہے. اس بنیاد کے اوپر قوم کے خرچے کم. جب آپ کفایت شاعری پر لائیں گے قوم کو، آپ کہیں عیاشی بھی ہو اور سکون بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کفایت شعر تو بننا پڑے گا. وہ جو زائد عیاشی ہیں وہ تو چھوڑنی پڑیں گی. جب وہ چھوڑیں گے تو ہمارے خسارے بھی ختم ہو جائیں گے، قومی خزانہ بھی صحیح چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، کسی بھی ملک کا معیشت کا دار و مدار بہت زیادہ فیصد جو ہے نا وہ عورتوں پر منحصر ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں 41% جو عورتیں ہیں وہ معاشی نظام کو چلا رہی ہیں. تو ایک تاثر عورتوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے جو زیادہ تر سیکولر اور لبرل ہیں، اس میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی تو یہ مکمل اسلامی نظام لے کر آئیں گے. تو جو اینکرز ہیں عورتیں، ان کو گھر جانا پڑے گا، جو بس ہاسٹل پر اپنا روزگار چلا رہی ہیں ان کو گھر جانا پڑے گا. کیا تحریک لبیک ان کو مزید مواقع فراہم کرے گی، یا اسلامی اقدار کے مطابق ان پر پابندیاں لگا کر ان کو گھروں میں بٹھا دے گی، یا ان کو گھروں میں بٹھائے گی تو کون کون سی پالیسیز ان کو دے گی؟ بات یہ ہے کہ اسلام کا نظام آئے، عورت گھر سے نکلتی کیوں ہے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. گھر کی دہلیز سے باہر مجبوراً آتی ہے. لبرلز اور سیکولر پاکستان میں کوئی تعداد نہیں ہے. پاکستان میں تعداد مسلمانوں کی ہے اور مسلمان عورتوں کی ہے. وہ کس گھر سے نکلتی ہیں کہ ان کے اخراجات یا ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی نا. تو اسلام آ کر سب سے پہلے ضروریات کو ان کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے. جب ان کی ضروریات ان کے دروازے تک آ رہی ہیں تو پھر ان کو باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، تعلیم کے اعتبار ہو، جناب ہنر کے اعتبار میں ہو، جہاں بھی ہو، خواتین کے شعبے میں خواتین کام کریں گی اور انشاءاللہ ایسا کریں گی کہ ان کے نہ ہراسمنٹ کا ان کے اوپر کوئی ڈر ہوگا، نہ ان کو کسی درندگی کا ڈر ہوگا، نہ اس کا. اب تو وہ جناب جہاں دیکھو آپ آئے روز شکایت ہے. جو خاموش ہے وہ ظالم سے دبا ہوا ہے، جو بول رہا ہے وہ اس بنیاد پر بول رہا ہے کہ میں بول تو رہا ہوں لیکن کل میری جان کو بھی خطرہ ہے. اور آپ نے ابھی بالکل ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، پورے سارے ظالم اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ تو ہوا ہی کچھ نہیں. تو یہاں تو یہ ہے، ثبوت بھی چھپا دیے جاتے ہیں، لاشیں چھپا دی جاتی ہیں، بلکہ خون مٹا دیے جاتے ہیں. یہاں تو یہ نظام ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کے اوپر ایسا نظام نہ ہو. خواتین کے شعبے میں خواتین نے کام کرنا ہے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکھیں گے کہاں سے. میرا خیال ہے اس وقت تک جو خواتین کی تعلیم کی شرح ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی اچھی ہے. ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، انجینئرز بھی موجود ہیں، سارا موجود ہے. تو وہ خواتین کے شعبے میں انشاءاللہ بہترین کام کریں گے. کام ویسے ہی کرتی رہیں گی لیکن اسلامی اقدار کے مطابق. ہاں، اقدار کو نہیں ختم کر سکتے. وہ کام کریں گے. ان کو کس نے کام سے روکا ہے؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ ہم نے کسی کام کی ان کی مخالفت کی ہے یا کسی جگہ پر ان کی مخالفت کی ہے؟ ہاں، ہم ان کو بازار کی وہ کھلونا نہیں بناتے، ان کو باعزت طریقے سے روزگار دینے کی بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑا طبقہ جو کو ایجوکیشن میں پھنسا ہوا ہے. یہاں پر ہمارے جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں جو طلبہ ہیں وہ کافی زیادہ نا اس کا شکار ہو رہی ہیں، ہراسمنٹ کا اور اس چیزوں کا. ان پر بھی کیا تحریک لبیک آ کر کوئی لایا عمل اختیار کرے گی، کوئی پابندیاں عائد کرے گی؟ جی بالکل. جب نظام تعلیم ہمارے پاس ہوگا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو بہترین حل نکالا جائے گا کہ جس سے کم از کم یہ ہماری جو پڑھنے کے لیے آنے والی ایک تعداد ہے بہت بڑی، اور علم حاصل کرنے کے لیے، پھر ہنر حاصل کرنے کے لیے جو آتے ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور ان کا تحفظ اسلام ہی یقینی بنا سکتا ہے اور کوئی نظام یقینی نہیں بنا سکتا. سعد حسین رضوی صاحب سے ایک پرسنل سوال ہے کہ ان کے خلاف ایک چیز مہم چلتی ہے. کبھی PTI والے کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کبھی نون لیگ والے کہتے ہیں یہ PTI ان کو استعمال کر رہی ہیں. ذاتی طور پر سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کو زیادہ ناپسند کرتے ہیں یا PTI کو زیادہ ناپسند کرتے ہیں؟ یہ دونوں ہی ایک کتاب کے دو رخ ہیں. ہم تو دونوں کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو حضور کے دین کے خلاف ہے ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں. بات یہ ہے کہ خلاف ہونے کی نظریات کی بات ہے. ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم نظریات کی سیاست کرتے ہیں. ہم جب ان کے خلاف نکلے تھے تب بھی نظریے کی بنیاد پر ہیں، ان کے خلاف ہیں تو نظریے کی بنیاد پر ہیں. یہ اپنے وہ نظریات ختم کر دیں، جو جلدی ختم کرے گا ہم اس کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سعد حسین رضوی صاحب جب حکومت میں آئیں گے تو جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی IT کے ریلیٹڈ بھی ایسے ہم کوئی ایجوکیشن سسٹم آپ یار لے دیکھو کر. میری بات سنو، یہ بڑا عجیب سوال ہے نا کہ جس سے کہا جاتا ہے کہ میں آؤں گا تو ایسے کر دوں گا. میں یہ کہتا ہوں
کہ سب سے پہلے ان بنیادی چیزوں کو ختم کیا جائے. ایسے ایکسپرٹ لوگ ہوں گے, پتہ نہیں ایکسپرٹس نے کیا کے کرنا ہے. پہلی آج کی بات کر لیں کہ جو مسائل ہیں آج آئی ٹی کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ فائر وال, نیٹ کا ختم ہونا, اور جو ہمارے فری لانسرز ہیں پاکستان میں میرے خیال سے ہزاروں نہیں تو لاکھوں کی تعداد, لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں تو ہوں گے, بالکل ہے نا, ان کو اپنے اس روزگار میں. تو ہم ان چیزوں کو تو کم از کم ختم کریں گے. یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے آپ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں, آج یہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جناب اتنے جدید دور میں آپ نے یہ نیٹ بند کیا ہوا ہے, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر پوری دنیا پتہ نہیں 5 سے 6G پر جا رہی ہے, کہ 5G پہ چلی گئی ہے میرے خیال سے, 6G پر جا رہی ہے, ہاں آگے 5G آ گیا ہوا ہے اور آگے چلی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں یہاں موبائل کے سگنل نہیں آ رہے, تو ہم خلاف ہے ٹیکنالوجی کے. ہم ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے, دنیا کے جتنے بھی جدید وسائل ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم کی بہتری لائیں گے. وہ ہمیں چاہے باہر سے منگوانے پڑیں, چاہے خود پیدا کرنے پڑیں, چاہے خود کار سسٹم سے نکالنے پڑیں, بس اتنی سی بات ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں تحریک لبیک کو 1 سال ہوا تھا, جماعت تشکیل دیے, ان کو 22 لاکھ ووٹ پڑے. اس کے بعد اب 2023 میں 24 میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں اتنی زیادہ ڈبل وہ جو ووٹر کی تعداد تھی وہ ڈبل نہیں ہوئی. ایک دھاندلی تو ایک بڑا فیکٹر, یہ سب جانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا تحریک لبیک پاکستان سے کچھ ذاتی بھی غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جس وجہ سے ان کو ووٹ کم پڑا ہو؟ دیکھو میری بات سنو, 2018 میں جو الیکشن ہوا نا, ہمارے ووٹ کی تعداد تب بھی 22 لاکھ نہیں تھی. اب 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے یہ تعداد اب بھی ہماری نہیں ہے. پاکستان میں الیکشن ہوئے کب ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تحریک لبیک کا ووٹ شو کیا جائے یہ ووٹ ہے پاکستان کے؟ یہ تو پورے میں سمجھتا ہوں یہ 5 ضلعوں کا بھی ووٹ نہیں ہے. جو بڑے ضلع ہیں نا پاکستان کے, یہ ان کا بھی ووٹ نہیں ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہر گلی کوچے میں, ہر شاہراہ دستور اور جناب ہر گاؤں قصبے میں تحریک لبیک کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی نمائندگی کے بعد اتنے سے ووٹ کا سامنے آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جیتنے والے مطمئن ہیں کہ وہ الیکشن سے جیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو ہارنے والے مطمئن ہیں کہ ہمارے بالکل نہیں, تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے جو سیکولر نظام تعلیم میں پھنسی ہوئی ہے, اور اوپر سے والدین بھی ان کو مجبور کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ کنیکٹ ہوں, جڑے رہیں, لیکن ان کے والدین کی طرف سے جو پریشر آتا ہے یا وہ جو نظام تعلیم ہمارا ہے جس میں ہم بھی گزر کے آئے ہیں, وہ سیکولر نظام ایسا ہے کہ وہ مذہب سے بالا تر ہو کر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں انسان کو, اور سیاست میں بھی مذہب سے بالا تر ہو کر اپنی رائے دینے پر مجبور کرتے ہیں. ان کے نام کو یہ اہم پیغام دے. بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ مذہب سے بالاتر ہو کر نظام تعلیم کے ذریعے ہی تو لارڈ میکالے نے ہمارے اوپر جو یہ تھوپا ہے اسی کا ہے. دنیا میں کوئی بھی نظام تعلیم پڑھایا جا رہا ہے, کیا عیسائی اپنے نظام تعلیم کے اندر عیسائیت سے بالاتر ہو کر بات کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے تو پاکستان کے اسکولوں میں بڑے بڑے نامی گرامی, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ پھر مشہور ہو جائیں گے ایسے ہی نام, اس لیے کہ وہ ان اسکولوں کے اندر عیسائیت کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور جناب خدا کے 3 خدا پڑھائے جا رہے ہیں یہاں پر آ کر. وہ وہاں سے آ کر اپنا نظام تعلیم دے کر بچوں کو یہ آپ کے تعلیم دے رہے ہیں, اور ہم اسلام اور دین کی بات کریں تو ہم جناب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا پورا نظام تعلیم اور اس وقت پورا نظام ملک کا وہ غیروں کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا ہے. اور غیر کون ہے؟ ہیں ہمارے لوگ, ظاہراً یہ لوگ ہمارے ہیں جو چلا رہے ہیں, لیکن نظام ان کا دیا ہوا ہے, کچھ یورپ کا دیا ہوا ہے, کچھ جناب یورپی یونین کا مل کر دیا ہوا ہے, کچھ امریکہ کا دیا ہوا ہے. یہاں ایک مرکب خاص بنا ہوا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ ایک اٹھتا ہے, وہ کوئی چائنا سے کوئی چیز لے آتا ہے. بھائی نظام آپ کا ہو, اس کے اندر کوئی بھی لوگ ہوں, یہاں نظام ہمارا ہے, اس کے اندر آنے بیٹھنے اٹھنے والے ساری دنیا موجود ہوگی. لیکن جب یہاں نظام ہی موجود نہیں ہے, ہر چیز, ہر ادارہ, اس کا اصول قوانین دوسرے سے ٹکراتے ہیں, تو یہاں کیسے نظام چل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ہے؟ بالکل بھی نہیں. اسلام ہے؟ بالکل بھی نہیں. الحمدللہ پاکستان تو ہے ہی. پھر اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ دھاندلی کے حوالے سے بات کی, اور ساتھ بات کی کہ نظام جو ہے دیا ہوا ان کا ہے, چلا ہم ہمارے جیسے لوگ رہے ہیں, تو یہ نظام بدلے گا کب؟ کیا ایسے ہی ہر دفعہ الیکشنز میں ٹی ایل پی کے ساتھ دھاندلی ہوتی رہے گی؟ کیا ایسا ہی نظام ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا؟ نظام بدل جائے گا اگر الیکشن, دیکھیں اگر الیکشن سے رستہ نہ دیا گیا تو پھر اور راستے ڈھونڈے جاتے ہیں, پھر اور راستے نکلتے ہیں, پھر آخر کسی بھی چیز نے اپنے ظلم نے آخر اپنی انتہا کو پہنچ کے ختم ہونا ہوتا ہے. جو کچھ 77 سال سے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, پورے 77 سال اس کی عمر ہو گئی ہے تقریباً, اب تو زیادہ ہو گئی ہے, 77 سال سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, بتا یہی رہے ہیں کہ اگر اس نظام کو درست نہ کیا گیا اور اس چیز کو نہ کیا گیا, پوری دنیا میں
ہم یہ روتے ہیں کہ ہماری معیشت، ہمیں پاکستان کو خود مختار ہونا پڑے گا معاشی اعتبار سے. پاکستان کے اندر تو کولا بنانے والے شخصیت اور کمپنیوں کو اٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے، اور باہر سے لنڈے کے جناب برگر اور کولا کو لا کر ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور اس کے فروخت کرنے والے ہمارے بڑے بڑے ملک کے ذمہ داران ہوتے ہیں اور نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فرنچائزیں ہیں. لہٰذا پاکستان کے اندر یہ جناب جو مقامی مصنوعات ہیں ان کو پنپنے سے روکا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت اس سے ٹھیک ہوگی؟ پاکستان کی زمین بیچ کر، اس کی لینڈ بیچ کر کب تک قوم اپنی آنکھوں میں دھول ڈال کر پاکستان، کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ آخر تو اس کو، یہ ملک ہے، آخر کب تک یہ اپنے بساط پر آج کھاتے رہیں گے؟ آخر ہمیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اگر ہم نے جو الیکشن کے ذریعے قوم کو اس کا حق نہ دیا تو پھر کوئی اور قوم طریقہ ڈھونڈ لے گی، اس سے اپنا حق لے. جس طریقے کی آپ بات کریں، جیسے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے ذریعے ہی آیا، اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کر ہی جیل میں اور دوبارہ اسی راستے سے آنا چاہتا ہے. کیا سعد رضوی بھی کبھی اسٹیبلشمنٹ کا رخ کرے گا حکومت میں آنے کے لیے؟ اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہمارے پاس بڑے مواقع تھے، ہم کبھی نہیں کریں گے. دیکھیں ان کا کام نہیں ہے نا یہ. اگر ان کا کام ہوتا تو ہم کب تک ان کا رخ کر چکے ہوتے. ہم ان کا یہ کام نہیں ہے. جس کا کام اسی کو ساجے. ان کا کام قوم کا دفاع ہے، ملک کا دفاع ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ملک کے بیرونی دشمنوں سے بچانا ہے. ان کا کام، اس میں جہاں ہوگا وہاں اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں اور سارے معاملات کے ساتھ. یہ ان کا کام نہیں ہے، لہٰذا ان کا رخ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. جو ان کے رخ کی طرف جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں. آج تک جنہوں نے ان کے رخ کیا ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، پاکستان کا انجام، اس کے بعد ان انجام کیا ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات آج 98 سے بہتر ہیں، 92 سے بہتر ہیں، 2008 کے الیکشن سے بہتر ہیں، 13 سے بہتر ہیں، 18 سے بہتر ہیں، 24 میں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ جو گئے ہیں اقتدار مانگنے کے لیے وہ واپس آئے ہیں. اقتدار لینے کے لیے ہم کبھی بھی کسی کے دروازے پر نہیں جائیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی موقع دیا تو قوم نے موقع ہمیں سمجھا کہ ہم اس لائق ہیں تو انشاءاللہ ہم میدان میں. اچھا، یہ سب جانتے ہیں کہ ہر حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہوتا ہے. جب سعد حسین رضوی وزیر اعظم بنیں گے تو جو ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، جیسے کہ فلسطین کے حق میں فورن پالیسی ان کے ساتھ مل کر بنائیں گے، یا وہ اپنے جو اصولوں کے مطابق یا اسلامی اقدار کے مطابق ہوگی؟ دیکھیں جب ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، جب ہم اس کے نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو اصول ہوگا وہ پہلا اسلامی ہوگا نا. پھر باقی جو نظام چلائیں گے اس نظام کے مطابق ہوگا. پھر یہ کوئی باہر کے تو نہیں ہے نا. صاف ظاہر ہے کام تو آگے انہوں نے کرنا ہے. ان لوگوں سے اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے اتنا بڑا، تو انہی کے ذریعے ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پالیسیز ہماری ہوں گی، وہ قوم کی ہوں گی، جو قوم کے مفاد میں ہوں گی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، اور آپ وہ نے ہمیں اسلامی اپنا ہوں گی. قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ.